إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم 23ویں رمضان کے اس جمعے میں الحمدللہ اس جامع مسجد بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد میں حاضر ہیں. اور آج رمضان المبارک کا ممکن ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو. اللہ تعالیٰ بار بار اس ماہ مبارک کو ہمارے مقدر میں لائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار اس عظیم الشان مہمان سے اس کی ملاقات کروائے. اللہ عز و جل بار بار ہمیشہ اللہ رب العزت اس کے خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ویسے تو اسلام کے اندر کوئی بھی الوداع نہیں ہے، نہ کسی جمعے کو الوداع کہنا درست ہے. رمضان المبارک کے جمعے کو خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ ماہ مبارک اور یہ عظیم الشان مہمان ہماری زندگی سے الوداع لے کے ختم ہو جائے. اللہ نہ کرے. اللہ اسے بھی سلامت رکھے، اللہ ہماری زندگیوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار اس عظیم الشان مہمان کو ملائے. اس لیے اسلام کے اندر ماہ مبارک کا کوئی الوداع نہیں ہے، نہ ہی الوداع کے نام سے کوئی جمعہ مبارک ہے، اور نہ ہی اس تعلق سے کوئی ایسی بات ہے. اس لیے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو ختم کرنا چاہیے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، یوں سمجھیے پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے. اس خلاصے کو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، جسے ہم نے ماہ رمضان کا تحفہ رکھا ہے. تحفہ ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان المبارک آیا اور ہمارے درمیان اتنے دنوں تک موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہم آخری عشرے کے یوں سمجھیے کہ ایک ثلث میں 1/3 کو ہم نے کراس کیا. آج 1/3 کے اندر ہم موجود ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، 2 ثلث. بہرحال تو اب ہم سب کو اپنے کیے کا احتساب کرنا ہے، حساب کرنا ہے. ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب بزنس مین اسی کو کہا جاتا ہے جو جناب عالی تجارت کرتا ہے، موسم تجارت میں رات اور دن لگا کر کے تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کیونکہ وہ موسم ہے تجارت کا، کمائی کرتا ہے. اور جب وہ موسم تجارت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ خوشی کچھ غم کو ملے جلے جذبات کے ساتھ
وہ اپنے پورے موسم تجارت میں جو اس نے بزنس کیا ہے، تجارت کیا ہے، وہ باقاعدے اس کا حساب کرتا ہے، اس کا حساب کرتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، ہم نے ابھی کیا حاصل کیا اور کتنا ہمارا ضائع ہوا، کتنا ہمارا فائدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ہم سے اب دھیرے دھیرے بالکل آخری مرحلے میں ہے، آخری عشرے کے چند ایام باقی ہیں جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہمیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے پچھلے اگر ایام کو ہم نے ضائع کیا ہے غفلتوں میں، اگر ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں، بزنس نہیں کیا ہم نے عبادت کا، اللہ سے ہم نے کوئی تجارت نہ کی، اور ہم ابھی تک غفلت کی نیند میں بیٹھ سو رہے ہیں، تو ہمیں وہ جملے یاد آتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے خیر کو ڈھونڈنے والے آگے بڑھ اور احتساب کر لے کہ تم نے کیا کھویا ہے، کیا کمایا ہے۔ ویسے تو بہت ساری تحفے یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں لے کر کے آیا، اپنے دامن میں لے کر کے ہمیں دینے کے لیے آیا، ہم نے وہ تحفے حاصل کیے کہ نہ کیے۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ماہ مبارک کے تحفے کیا تھے۔ سب سے بڑا تحفہ، کائنات کا سب سے عظیم تحفہ، اللہ اکبر، کاش ہم اس بات کو سمجھتے، کاش ہم اس بات کو جانتے۔ اسلام کا ایک بنیادی رکن 5 ارکان میں سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز قائم کرنا، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح سے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں حج بیت اللہ کرنا۔ ایک تو یہ تحفہ کہ اسلام کا بنیادی رکن یہ ماہ مبارک لے کر کے ہمارے پاس آیا، اللہ اکبر۔ اور وہ ماہ مبارک وہ تحفہ تھا، روزے کا تحفہ تھا۔ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام عبادتوں میں اتنا پسند ہے کہ اس نے نماز کو اپنی عبادت اپنا نہیں کہا، حج کو اپنا نہیں کہا، زکوٰۃ کو اپنا نہیں کہا، بلکہ روزے کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، اے بار الہ، نماز بھی تو تیری عبادت کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، حج بھی تو تیری خوش خشوی کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی تیری بندگی کے لیے کرتے ہیں، اسے تو اپنا نہیں فرما رہا، روزے کو اپنا فرما رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرما رہا ہے وہ بندہ وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان شامل ہے۔ اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں کتنے بیٹھے ہوئے احباب، کتنے بیٹھے ہوئے مسلمان، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سب ہم سمجھتے ہیں ہمارا حسن ظن ہے، آپ کا حسن ظن ہے ہمارے بارے میں، ہمارا حسن ظن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ روزے سے ہیں اور ہوں گے، آپ کا حسن ظن ہے میرے بارے میں کہ میں روزے سے ہوں یا روزے سے ہوں، بے شک، لیکن اس حسن ظن کو سب سے بہترین اللہ جانتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ آپ کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ بیٹھ کر کے گلاس کا پانی غٹا غٹ پی سکتے تھے، پی لیا ہوگا آپ نے، منہ کے اوپر ٹشو پہ پوش کر کے ہونٹوں کو خشک کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں روزے سے ہوں، کبھی بھی کچھ بھی کیا ہوگا آپ نے، چپکے سے کھانا کھا لیا ہوگا، چپکے سے سب کچھ کر لیا ہوگا۔ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں ہے۔ ارے زکوٰۃ بندہ دیتا ہے تو 2 بندے 3 بندے جانتے ہیں، نماز پڑھنے آپ تشریف لائیں، دنیا کو پتہ ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن نماز پڑھنے کے گئے ہیں، زید بکر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن روزہ، اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تبارک خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور دینے والا اللہ اکبر، تجارت کرنے والے آپ ہیں، خریدنے والا اللہ ہے، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ دینے والا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ نہ جانے کتنے بدلے وہ دے، نہ جانے کتنا معاوضہ آپ کو دے، نہ ہم کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے بار الہ، قیامت کے دن جب ہمارے اعمال نامے تلے جائیں، ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ جب ہمارے نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے،
کم ہو جائے اور گناہوں کے پردے بھاری ہو جائیں تو اے بار الہ یہی رمضان المبارک کا ایک سہارا، اے اللہ تو دینے پہ آئے تو ایک بدکار سے بدکار شخص کو، گنہگار سے گنہگار شخص کو معاف کر کے اپنی جنت میں داخل فرما دے، تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اے بار الہ اسی روزے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا، اور قیامت کے دن اسی روزے کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دے اور وہ بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے، نیکیوں کا پلڑا نیچے چلا جائے، اور اللہ اسی بدلے سے تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ یہ تمنا، یہ آرزو، یہ دعائیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو اتنا عظیم تحفہ یہ ماہ رمضان دے کے جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 روزے دار کی دعائیں، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، فرحت للصائم، روزے دار کے لیے فرحتین، 2 خوشیاں ہیں، فرحتان للصائم، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطر ہی، ایک خوشی اس کو وہ ہوتی ہے جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، لمحے لمحے اس کا انتظار ہوتا ہے، بھوک سے پیٹ کے اندر مروڑیں اٹھی ہیں، حلق خشک ہو چکے ہیں پیاس سے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، میوے موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی شخص ہے پینے والا، بیوی بچے یا اکیلا ہے، عزیزان گرامی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ کھانے سے رکا ہوا ہے، وہ جو ہے پینے سے رکا ہوا ہے۔ اللہ کو یہی ادا پسند ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کے بعد دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے نے کھانا میری رضا کے لیے چھوڑا ہے، پانی میری خوشی کے لیے چھوڑا ہے، بیوی سے قربت میری خوشی کے لیے چھوڑا ہے، تو جب اس نے میری خوشی کے لیے قربانیں دی ہیں تو میں اس سے اتنا خوش ہوں گا کہ جو چاہوں گا اسے ادا دے دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ رکاوٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے رب کے مسرتوں اور رضا کو حاصل کرنے کا، جو یہ ماہ مبارک ہماری دل کے اندر تا حیات زندگی کے آخری لمحوں تک، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، بزنس ہو تجارت ہو مارکیٹ ہو خلوت ہو جلوت ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں آپ، کسی بھی ملک کے اندر رہیں، یہی جذبہ ہمارے اندر موجزن ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی قسم رب نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، لوگوں کو شور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو رب کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ اللہ یہی چاہتا ہے، جس عبادت کے اندر ریا ہو جائے، جس عبادت کے اندر نمود ہو جائے، جس عبادت کے اندر جناب علی دکھاوا ہو جائے، اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جناب علی؟ ریا کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، کیسے آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا کسی کو صدقہ دینا ہے، کسی کو خیرات دینا ہے، کوئی عبادت، داہنے ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، یہ ہے اللہ کو، یہ عبادت اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اس عبادت سے رب ذوالجلال راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو ایک تحفہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک نے ہم کو رمضان کے واسطے سے اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور وہ تحفہ یہ تھا جس کو ہم اللہ رب العزت نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پچھلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پوری مہلت ہے، پوری فرصت ہے، رب آپ کو یاد آ رہا ہے، رب آپ کو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو احسان کہا ہے اسلام نے۔ جی ہاں، اسلام نے اسی دین کے تین بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام کے تو 5 ہیں، ایمان کے تو 6 ہیں، اور دین کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ نمبر 3 بولو احسان۔ جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ اسلام سمجھ میں آیا، 5 ارکان ہیں، ایمان سمجھ میں آیا،
6 ارکان ہیں۔ احسان کیا ہے؟ وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی ایسے کرو جیسے تم اپنے سامنے اللہ کو موجود پا رہے ہو۔ تمہارے سامنے تمہارا پروردگار، تمہارے سامنے تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارے ہر چیز کا مالک تمہارے سامنے موجود ہے۔ ایسی عبادت کرو، ہوش نہ رہے۔ کیا عبادتیں تھیں، کیا عبادتیں تھیں۔ نبی کائنات نے کسی صحابی کو، کچھ لوگوں کو ہراساں کے لیے، چوکی داری کے لیے، شبے داری کے لیے والنٹیئر بنا کر، رضاکار بنا کر کے، نگراں بنا کر کے، رات کو بیداری کے لیے کہا تم یہاں موجود رہ کر کے دشمن کے آنے کا خوف ہے، یہاں تم کھڑے رہنا، بیدار رہنا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ رات گہری ہوئی، نیند نے غلبہ کرنا شروع کرا تو ایک ساتھی نے کہا نیند آ رہی ہے، اب بے قراری ہے۔ کہنے لگے ایسا ہے تم سو جاؤ میں جاگتا ہوں، تم سو جاؤ میں جاگتا ہوں۔ وہ ایک سو گئے، دوسرے جاگتے رہے۔ اچانک ان کے دل میں آیا کہ جاگنے سے کیا فائدہ، چلو کچھ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وضو بنایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عین نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں دشمن کہیں سے تاک گھات میں بیٹھا ہوا تھا، تیر کا نشانہ لیا اور جناب علی اس صحابی کو زخمی کیا۔ تیر ان کے پیر میں آ کر کے لگا، سی کی آواز نکلی۔ وہ دوسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے لاؤ ہم نکال دیتے تیر۔ کہا ایسے نہیں، صبر کرو، میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا اس وقت تیر نکال لینا، جب چاہنا نکال لینا۔ اللہ اکبر۔ نیت کی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو عین نماز کے وقت دوسرے ساتھی نے وہ تیر نکال لیا ان کے بدن سے۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، اللہ اکبر، پلٹ کے کہنے لگے تیر تم نے نکال لیا جسم سے؟ کہنے لگے ہاں وہ تو ہم نے نکال لیا۔ کہا اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے نماز، وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے۔ نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے۔ نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میرے محترم دوستو، یہ تحفہ رمضان ہے، یہی بنیاد ہے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، بس تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے، ہر گھڑی تمہارے پیش نظر تمہارا رب ہو۔ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کرو، صدقہ دو، خیرات دو، تمہارا دل یہ کہے میرا رب، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم تمہارا ایمان، تمہارا دل تمہیں یہ آگاہ کرے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا، اتنی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر عبادت کا لطف ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ کم از کم ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان ہمارے اندر ہو جائے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس اگر یہ پیدا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب ہو گئے۔ یہی رمضان کا تحفہ ہے، یہی رمضان۔ اور تحائف تو تقویٰ ہیں، غم گساری ہے، غریبوں کی مدد ہے، صبر ہے، شکیب ہے، لوگوں کا تعاون کرنا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، روزہ افطار کروانا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر لینا ہے، اور جناب علی اعتکاف کرنا ہے، جناب علی عمرے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے ایسا اس کا عمرہ ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہو، حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام سب تحفے یہ رمضان المبارک نے ہم کو دیے ہیں، ہم ان تحفوں کو بچا کے رکھیں۔ عزیزان گرامی، کمانا کوئی کمال نہیں ہے، جی جناب، کما لینا بے شک محنت کا کام ہے، کمال ہے، اتنا کمال نہیں ہے۔ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ جی جناب،
تو بلندیوں پہ ٹھہرنا، آپ نے مال اپنے ہدایے تحفے رمضان مبارک کے اللہ سے حاصل کیے، گناہوں کی معافی کروا لی آپ کو اس کا، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو کہ یہ ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آخری ایک بات اور میں غریبوں مسکینوں کی غم گساری کے لیے، جناب اب پتہ نہیں اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہونا ہو، لیکن ابھی ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ آپ تو آئیں گے نا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جمع ہوں گے، احکامات ہوں گے، لیکن پھر بھی بعض بھائی بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ یہ بتاتے چلیں رمضان کے آخری موقع پر 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے، جیسے آج بھی آپ کو اللہ توفیق دے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اے مسلمانوں بحیثیت نبی میں تمہارے اوپر صدقہ فطر کو فرض کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر غریبوں مسکینوں کے لیے کھانا ہے، وطہرۃ للصائمین، تو جو تم نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کچھ غلطیاں، گنہگار ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے، نبی نے فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو، وہ میل اور کچیل روزوں کے صاف ہو جائیں گے، اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ ہے کیا اسلام ہے، کیا دین اسلام اللہ نے ہم کو دیا، ہر قدم ہر لمحے رحمتوں کی برکھا ہو رہی ہے، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہر چیز میں، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں گے۔ الحمدللہ بس بطور اعلان رمضان المبارک کی عید کی نماز ہو سکتا ہے جمعے کے دن ہو، ممکن ہے، اسی لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ، اور اللہ نے چاہا اگر ایک جمعہ اور 30 پورا کرنے کو ملیں اہلاً و سہلاً، دل کے کشادگی کے ساتھ انشاءاللہ ہم 30 روزے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، اس لیے یہ بات میں نے بتا دی۔ دوسری بات، ایک آخری بات وہ یہ ہے، صدقہ فطر، اب وہ لوگ روپیہ پوچھتے ہیں، روپیہ پیسہ نکالنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ روپیہ نکال سکتے ہیں اس وقت جب کسی بندے کو آپ جس کو دے رہے ہیں اگر خود نہیں نکال سکتے، مطلب مصروفیت سے جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ کہہ دیں کہ بھیا اس سے غلہ نکال دینا ہماری طرف سے، بس آپ بری ہو گئے۔ آپ نے مثال کے طور پر اگر صدقہ فطر اس سال کتنا روپے کی شکل میں چاول کتنا مقرر ہوا ہے تقریباً؟ نہیں ایک آدمی کا میں پوچھ رہا ہوں، 2.5 کلو تو عام طور پر ہے، لیکن وہ چاول کی قیمت کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، 300 ہے یا 400 ہے جو آپ کھاتے ہو زیادہ تر؟ 70 روپے کلو، تو 7 طریقے 21، 300 روپے سمجھو، 300 یا 350 روپے رکھ لیں آپ نا، زیادہ ہی چلا جائے تو کیا مشکل ہے؟ اس حساب سے آپ مثال کے طور پر آپ کو فرصت نہیں ہے، کسی کو آپ نے کہا بھیا غلہ نکال کر کے دے دینا ہماری طرف سے، یا آپ کسی کو بھی نکال کر کے 2 بوری 4 بوری جو بھی ہے دے دیں۔ مسجد کے اندر ویسے بہت سارے لوگوں نے ایک ہفتے سے پورا مسلسل پوچھتے کہ کب صدقہ فطر کتنا ہے کیا ہے، میں نے کہا پیسہ تو نہیں، البتہ اگر آپ پیسے کی شکل میں مسجد بلقیس کے اندر وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں صدقہ فطر کے نام پر 2 بندے کے لیے 4 بندے کے لیے، تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ غریبوں تک وہ آپ کا غلہ انشاءاللہ غلے کی شکل میں اطمینان کے ساتھ آپ کی نماز سے پہلے آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اور آپ غلے کی شکل میں وہ غریبوں مسکینوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے اس سال انتظام رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو، نمازیوں کو، کوئی وہ آج کل پرسوں جب دل کہے آپ آ کر کے یہاں پیسے کی شکل میں یا غلے کی شکل میں بھی آپ 4 کلو 5 کلو لا کے غلہ، ایک گونی بھی لا کے ڈال دیں تاکہ یہ غریبوں مسکینوں تک ہم عید سے پہلے، لیکن 1 دن پہلے سب کچھ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ مشکل ہے کہ ہم اس غریبوں تک پہنچا سکیں، اس لیے عید سے 1 دن پہلے آپ یہ تمام سب کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی نماز تقریباً 6:35 تقریباً 6:35 یا 40 بس 40 تک انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں، سب کو بتا بھی دیں، اس کا اعلان بھی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ ٹائم پر کیا جائے گا۔ لیکن اتنی بات شروع میں، کیونکہ بہت سارے گاؤں بستیوں سے آتے ہیں لوگ، تو ان کے معلومات کے لیے یہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، بس اللہ تعالیٰ سے یہ مل جل کے دعا کریں کہ اے بار الہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے مولا، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کے قیام کو، صیام کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات اسی کا پابند بنا دے مولا۔
اے اللہ تاحیات تہجد پڑھیں، تاحیات قیام اللیل کریں، جب رات کی تنہائیوں میں تیرے دربار میں کھڑے ہوں اپنے بچوں کو لے کر، اے رب قرآن نہ بھی یاد ہو تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہم قیام اللیل کرنا سیکھیں مولا، ہم قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں۔ آپ غمگین نہ ہوں کہ جناب ہم حافظ نہیں ہیں، ہم کیسے تہجد پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ہمیں تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے ہاتھ میں قرآن لے کر، موبائل لے کر آپ اس کو دیکھ دیکھ کر کے آپ 8 رکعت 10 رکعت جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ ادا کیا کریں، عادت بنائیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر کے اذان فجر تک تہجد کا وقت ہوتا ہے، قیام اللیل کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بزنس کر کے آئیں 11 بجے بعد آپ کریں گے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ جو غریب مسکین ہیں اللہ انہیں مالدار بنا دے، اور ہم میں جو مالدار ہیں انہیں تیرے دربار میں صدقہ اور خیرات کرنے اور تیری راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں جو کمزور ہیں انہیں مجبور بنا دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم اور غاشم اسلامی مملکتوں کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کا نام لے کر کے جو دھما چوکڑیاں اور جو بھی ضلالتیں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اور مومنین صالحین کی اے اللہ جو مخلصین ہیں تیرے دین کے اوپر اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں سرخروئی عطا فرما، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما مولا۔ اے بار الہ ہمیں اپنے ملک میں ہمارے ملک میں امن و سلامتی سے رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک میں فتن و فساد پھیلانے والوں کو اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والوں کو اور اسلام کی علامات اور نشانیوں کو ختم کرنے والوں کو، شاعر کو مٹانے والوں کو اور دل میں بغض اور کینے رکھنے والوں کو اے اللہ تو ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ تو ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں تو ہدایت عطا فرما مولا، یا انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ یا انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ انہیں ان کے ظلم اور ستم کی کیفر کردار تک پہنچا دے مولا۔ اے اللہ غیب سے اپنا معجزہ دکھا دے۔ اے اللہ غیب سے اپنا معجزہ دکھا دے، آسمان سے بجلیاں نازل فرما دے، آسمان زمین سے زلزلے ان کے پیروں کے نیچے پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ ڈرگس، ہیروین، چرس، بھنگ، دیگر نشیلی دوائیں دے دے کر کے ہمارے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ان کی شادیاں فرما دے مولا۔ نوجوان لڑکوں کو دیندار لڑکیاں اور دیندار لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو اے اللہ دیندار شوہر عطا فرما مولا۔ ہمارے گھر کے اندر امن و سلامتی عطا فرما مولا۔ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں کو ہمارا پیروکار بنا دے مولا، اور ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا پیروکار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ضرورت مند ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہماری اور ہمارے بیوی بچے، بھائی بہن اور اعزاء اقارب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔